موت والے فرشتوں کو بلایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا نکال لیا ہے اور دل کا ٹکڑا تم نے کھینچ لیا ہے. میرے بندے نے کیا کہا؟ میں کہ آپ کے بندے نے انا للہ پڑھا اور صبر کیا, آپ کی رضا پر راضی رہا. تو فرمایا کہ اس کی جنت میں میری طرف سے ایک سفید گھر بناؤ جس کے اوپر بیت الحمد لکھ دو. بیت الحمد جس کے اوپر لکھ دو. اور اتنا خوبصورت مکان ہوگا وہ بیت الحمد کے جو انبیاء السلام اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ ہماری بھی جنتوں میں ایسا محل ہو. حالانکہ ان کی اس سے اعلیٰ جنتیں ہوں گی, لیکن بعض ادنا چیزیں بھی اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں, اچھی ہوتی ہیں کہ وہ بندہ چاہتا ہے یہ بھی میرے پاس ہو. لیکن فرمایا کہ یہ اسی کو ملے گا جو اس غم سے گزرتا ہے. یا مطلب اس سے مطلب یہ معلوم ہوا کہ جوان بچے کی جو موت ہے یا بچی کی جو موت ہے اس صدمے کو زمین سے آسمان تک محسوس کیا جاتا ہے. ورنہ عام روٹین میں روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں, لیکن ان کی پیشی ہوتی ہے باقاعدہ. اور پھر عجیب بات ہے کہ اس میں اگرچہ وہ کم عمری میں چلے جاتے ہیں جوان, اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بیچارے نے کوئی زندگی نہیں گزاری, لیکن آخرت کے اعتبار سے جو جوان کی موت ہے, کیونکہ ہر جوان جو اپنے دل میں بہت حسرتیں رکھتا ہے, ہم جس عمر میں ہماری بہت سی حسرتیں ختم ہیں, کیونکہ ہم اب وقت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں, بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ سب ہو گیا, جب کیا کریں. لیکن جوان جو ہوتا ہے اس کی بہت حسرت, میرا یہ ہوگا, یہ میرے بچے یوں کریں گے, یہ یوں پڑھیں گے. تو ہر حسرت کے اوپر اس کو اجر ملتا ہے. اللہ ہر اجر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے وہ جب کسی کی بھی ایمان والوں کی اگر حسرت بھی پوری نہ ہو اس حسرت پر بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. اس اعتبار سے وہ اجر و ثواب کا عام یعنی بڈھے سے زیادہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے, کیونکہ اس کی تمنائیں, حسرتیں, مستقبل کے منصوبے بہت ہوتے ہیں لیکن وہ پورے نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو چیز تکلیف پہنچے جس سے اور انسان پوری نہ کر سکے اس کا عوض آخرت میں عطا فرماتے. دنیا میں دعا قبول نہ تو آخرت میں مل جاتی. تو آپ کی ایک تمنا اصل پوری نہیں ہوئی, تمنا تو ہم جائز ہی, تمہارے میرے بچے بڑے ہوں گے, اس سے یوں کروں گا, یہ چیز ہے. وہ جب پوری نہیں کر پاتا وقت اس کو لے گیا, تو اللہ اس کے بعد بدلے میں ان کو عوض دیتے ہیں. اور پچھلوں پر بھی اللہ کا خاص فضل اور کرم رہتا ہے. تو والدین کو بھی نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جوان کی موت پر, ان کے جنت میں بیت الحمد بنتا ہے, اور اس جانے والے کو بھی نوازتے ہیں. اور پھر اس صبر کی برکت سے ان کی جو آل اولاد ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے. سب سے اہم بات یہ ہے, کبھی بچے ضائع نہیں ہوتے. ہم صبر و تم کام لیں گے, بچے ضائع نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یتیم پال کر بتایا کہ بھائی کوئی یتیمی ضائع ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ یتیمی براہ راست میری تربیت کا نام ہے. تو یتیم براہ راست اللہ کی تربیت میں آ جاتا ہے. تو ہم بیچ میں نا بات ہٹ گیا, اب براہ راست تربیت میں آ گیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے تاریخ پڑھیں تو ایک طویل فرشتہ ہے وسلم سے لے کر بعد تک بڑے بڑے لوگ جن کا پورے زمانے پر آج تک اثر ہے وہ یتیمی میں پلے بڑے ہیں, کیونکہ اللہ نے براہ راست ان کی تربیت کی. جہاں مولا براہ راست تربیت کرتا ہے اور ایک ہم بیچ میں بات, زمین آسمان کا فرق ہے اس کا. تو بہرحال غم اور صدمہ تو بہت ہے. یہ صدمہ جدائی کا صدمہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے جدا ہو گئے, لیکن الحمدللہ جہاں وہ گئے ہے وہ کوئی یہاں سے بہت اعلیٰ جگہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے صبر و تحمل سے انشاءاللہ پیچھے بچے ہیں یہ ان کی نشانیاں اپنی چھوڑ گئے ہیں, اور دادا دادی اور نانا نانی کے زیر سایہ بہت بڑا طبقہ پلا ہے جن کو دادا نے پالا. اور اس لیے آپ بڑے بڑے نام جو لوگ ہیں ان کے نام دادا, کیوں امام احمد بن حنبل, احمد ابا فوت ہو گیا, حنبل دادے نے پالا, تو اپنے ساتھ انہوں نے دادے کا نام لکھنا شروع کر دیا. ابن تیمیہ کو دادے نے پالا, وہ ابن تیمیہ دادا ہے, وہ دادے کا نام لکھنا شروع کر دیا. یعنی اتنی بڑی فہرست ہے جو دادے نانے کا نام ان کے ساتھ ہے, اس لیے کہ وہ ان کی کسٹڈی میں آ گئے. ادھر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا اور ادھر جو ہے تو اب یہ ذمہ داری حضرات پر پڑ گئی ہے. بہرحال اس عمر میں صدمہ تو بہت بڑا ہے, لیکن صبر و تحمل سے انشاءاللہ کام لیں گے تو بچوں کو فائدہ ہوگا, اس کو فائدہ, سب کو فائدہ ہے اس کے اندر.
بشر الصابرین، اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دیتے صبر کرنے والوں کو۔ تو بہرحال بہت صدمہ اور بہت غم ہے، لیکن ہم خوب دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سال ثواب بھی ہمارا اپنا بچہ اور ہمارے دیکھیے شاگردی کا تعلق بڑا عجیب ہے کہ استاد کا اس سے خود ہی ایک دوست کے بچے ہونے کی وجہ سے لگاؤ اور ایک شاگردی کا لگاؤ، یہ ایک بڑے عجیب مضبوط لگاؤ ہے۔ اس لیے بہت صدمہ محسوس ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا، جنازے کا پتہ نہیں چلا، اس دن مجھے 9 بجے بتایا اس نے، کیونکہ وہ بھی کہتے میں سکول تو میں اٹینڈ نہیں کر سکا، آپ کا نمبر تھا نہیں رہتا، ورنہ میں ہم تو شرطی ہم آج پہنچ جاتے، لیکن بہرحال بس وہ اچانک کا تھا نا۔ جی میں سمجھ گیا، مجھے نذیر بھائی نے کہا نا، تو پھر مجھ پر کوئی وہ نہیں تھا، انوار بھائی کے نمبر وغیرہ تھے لیکن وہ وہاں کے تھے، تو پھر میں نے کہا